مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب اپنی بیویوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کو پیش نظر رکھ کر طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو. اور اگر ڈیورس ہو جاتی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، چھوڑو ایسے آدمی کو. اگر طلاق تمہاری ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہو. دنیا کی کوئی بھی لڑکی طلاق لینا نہیں چاہتی، ہر عورت کوشش کرتی ہے اس کا گھر بسا رہے، لیکن اب جب نہیں بس رہا تو کیا کریں؟ اور اگر طلاق ہو گئی ہے تو یہ لڑکی کا قصور نہیں ہے، یہ تمہارا گناہ نہیں ہے. لڑکیاں یہ سمجھ کے بیٹھ جاتی ہیں ہمارا نصیب ہی خراب تھا اور ہم سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے. کوئی بھی عورت نہیں چاہتی اس کی طلاق ہو. تم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، اگر تمہارا گھر نہیں بسا تو دیکھو جیسے اوپر والے نے تمہاری قسمت میں شادی لکھی تھی نا، اسی طرح تمہاری قسمت میں طلاق بھی لکھی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے جس کے ساتھ تمہارا رشتہ تھا، جو تمہارا شوہر تھا، اس نے تمہاری اتنی ناقدری کی ہو کہ اللہ نے ہی تمہیں اس سے چھین لیا ہو، اس کی زندگی سے نکال دیا ہو. تو شادی کو جب نصیب کا لکھا سمجھ لیتے ہو تو طلاق کو بھی نصیب کا لکھا سمجھ لو. تو اس کے لیے تم اپنی زندگی برباد کر دو. تمہیں یہ زندگی اوپر والے نے ایک انسان کے لیے تو نہیں دی تھی. میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے نا، وہ دنیاوی ہوتا ہے. تو دنیا میں رشتے بنتے ہیں، دنیا میں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. تم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، لیکن اب اگر طلاق ہو گئی ہے تو تم نے اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ لیا ہے. تو واپس لڑکیاں اپنے گھر جاتی ہیں تو آپ کے بھائی باپ آپ کو تانے دے رہے ہیں، آپ کی ماں آپ کو تانے دے رہی ہے. تو ایک بات یاد رکھنا، جتنی بھی لڑکیوں کی طلاق ہوئی ہے، اگر تمہارا بھائی، تمہارا باپ، تمہاری ماں تمہیں طلاق کے بعد تانے دینا شروع کر دینا تو سمجھ لو کہ وہ تمہارے باپ، بھائی، ماں نہیں ہے، وہ اب دنیا ہے. وہ دنیا ہے. تو جیسے تم نے دنیا سے مقابلہ کرنا ہے نا، دنیا کو جواب دینا ہے، اسی طرح اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائیوں کو جواب دو، کیونکہ وہ اب تمہارے ماں باپ، بھائی نہیں ہیں. اگر وہ ہوتے تو طلاق کے بعد تمہیں کھلے دل سے قبول کرتے، نہ کہ تمہیں باتیں سناتے. بھائی اسی دن پرائے ہو جاتے جس دن لڑکی کا نکاح ہوتا ہے نا، اور نکاح نامے میں جو لڑکی کے جتنے حقوق ہمارا دین ہمیں دیتا ہے اس کے اوپر ماں باپ خود کراس لگوا دیتے ہیں. کتنے % ماں باپ ہیں، بھائی ہیں جو سارے حقوق اپنی بہن کو نکاح نامے میں جتنے لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں. ہر کوئی سارے کے سارے حقوق کے اوپر کراس خود سے لگوا دیتا ہے. تو یہ باپ بھائی تو اسی دن پرائے ہو جاتے ہیں. تو اگر تمہاری طلاق ہو گئی ہے، تم گھر واپس آئی ہو اور تمہارے باپ بھائی تمہیں تانے دے رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ یہ دنیا ہے اور اب میں نے دنیا سے لڑنا ہے. اپنی طرف دھیان دو. تم نے جب مرنا ہے نا، اللہ نے تم سے یہ سوال نہیں پوچھنا کہ تم نے باپ اور بھائی کی عزت کے لیے، ان کی پگڑی کے اونچی رکھنے کے لیے جو ہے نا کتنی اپنی جو ہے وہ تکلیفیں برداشت کی یا اپنے آپ کو برباد کر دیا. اللہ نے سراسر زندگی دی ہے تمہیں. تم سے تمہاری ذات کے بارے میں سوال ہوں گے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا کیا. تم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی رشتہ نبھانے کی، نہیں رشتہ نبھا، طلاق ہو گئی، کوئی بات نہیں، اس کو اتنا سیریس مت لو. اگر تمہارے باپ بھائی تمہیں جو ہے وہ باتیں سنا رہے ہیں تو ان کو بھی لات مارو، کیونکہ کچھ مہینوں میں بالکل لڑکیوں کو بہت ٹینشن ہوتی ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہیں. کئی لڑکیاں تو مر بھی جاتی ہیں، خودکشی کر لیتی ہیں. لیکن اپنے آپ کو سنبھالو. اگر تمہارے بچے ہیں تو ان کے لیے سنبھالو، اپنے آپ کو سنبھالو. کسی ایک آدمی کے لیے اپنی زندگی برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میاں بیوی کا تعلق یہ دنیاوی ہوتا ہے، یہ لازوال نہیں ہے. یہ جیسے ہی عورت مرے گی نا، میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جائے گا. جب یہ لازوال ہی نہیں ہے، یہ دنیا میں رہنے کے لیے، ٹائم پاس کے لیے جو ہے نا یہ رشتہ بنا ہے، تو پھر اس کے لیے اپنی زندگی برباد کیوں کرنی؟ کس لیے برباد کرنی؟ باپ بھائی کا رشتہ بھی دنیاوی ہے. تو باپ بھائیوں کی عزت کا خیال رکھنے کے لیے طلاق کے بعد خودکشی کر لینا، جینا چھوڑ دینا کیوں؟ تم سے یہ سوال کسی نے نہیں کرنا مرنے کے بعد کہ تم نے اپنے باپ بھائیوں کی عزت کا کتنا خیال رکھا ہے. تو طلاق کو جو ہے نا اپنے اوپر حاوی کرنے سے بہتر ہے اپنے آپ کو دیکھو، سوچو کہ تمہیں اللہ نے زندگی دی ہے، کسی ایک انسان کے لیے نہیں دی تھی. اپنے آپ کو ٹھیک کرو. تم کتنا کچھ کر سکتی ہو دنیا میں. کوئی کام سیکھو، اپنے لیے کھڑی ہو، اپنے بچوں کے لیے کھڑی ہو.
اور ایسے آدمی کو لات مارو. اگر وہ آدمی اچھا ہوتا تو اللہ اسے تمہاری زندگی میں رکھتا. اگر طلاق تمہاری ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہو. اللہ نے برے آدمی کو تم سے دور کرنا ہو تو اس کے بدلے طلاق ہو گئی ہے. تو جس طرح اور زندگی میں چیزوں کو قبول کرتی ہو نا، طلاق کو بھی قبول کر لو. کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اکیلے بھی بندہ بڑی اچھی زندگی گزار سکتا ہے. تم خود محنت کر کے پیسے کما سکتی ہو. ایک ٹکے کے آدمی کے لیے جس کے ساتھ دنیا میں ٹائم پاس کے لیے تمہارا رشتہ بنا اور وہ تمہیں کھا جائے، تم اس کے لیے اپنی زندگی برباد کر دو، تو کیا فائدہ اسی زندگی کا؟ یہ رشتے یہ سارے دنیاوی ہیں. جس دن بندے کی سانس بند ہونی ہے یہ سارے رشتے وہیں کے وہیں رہ جانے ہیں. تو ہسبینڈ وائف کا رشتہ تو ہے ہی ٹائم پاس اس دنیا میں. اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کو وقت گزاری کے لیے بس رشتے کو بنایا گیا ہے. اگر ڈیورس ہو جاتی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. چھوڑو ایسے آدمی کو، اس کو بھول جاؤ. کچھ منتھ میں ویسے تمہارا دماغ جو ہے بھول جائے گا اور ریپیئرنگ دماغ کی سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو طلاق ہونا اتنی بڑی بات نہیں ہے. اپنے آپ کو دوبارہ سے کھڑی کرو، اپنے بارے میں سوچو. دنیا نے تمہیں بولنا ہے، برا بھلا بولنا ہے، کچھ بھی بولنا ہے، کسی کی پرواہ مت کرو. اپنے بارے میں سوچو، خود کھڑی ہو، اپنے بچوں کے لیے کھڑی ہو. کسی کے لیے مرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے یہ زندگی تمہیں دی ہے اور اس کا سوال بھی تمہیں سے ہوگا. تو اس لیے ڈیورس کو اتنی بڑی بات مت سمجھو. نہ ڈیورس ہونا نہ تمہارا کوئی گناہ ہے، نہ تمہاری کوئی غلطی ہے. کچھ نہیں ہونے والا.